بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ ہر مومن مسلمان اپنے رب کی، اللہ کا جو رستہ ہے وہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو، یعنی کہ حصول قرب الہی کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادات قبول ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہو جائیں، اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ کہیں راندہ درگاہ نہ ہو جائے۔ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارا کام کرتا ہے، اور اللہ نے بھی مخلوق کو اپنے تک پہنچنے کے لیے بہت سارے رستے بتائے ہیں۔ جو سب سے بڑا مین جو ایک رستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے بتایا وہ ہے سجدہ، کہ سب سے جو طاقتور ترین جو ہے وہ ہے کہ آپ سجدے میں حضوری کے طور پہ آپ پیش ہوں اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے، اور اسی حضوری کے اندر وہ ندامت، وہ عاجزی، وہ مسکینی ہونی چاہیے جو رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ توبہ بھی جو ہے اسی کا ہی ایک جز ہے کہ انسان عاجزی میں توبہ کرتا ہے اپنے غلط کاموں سے، ایسے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور زندگی میں انسان گاہے گاہے اس چیز کے اوپر غور کرتا رہتا ہے کہ ایسے اعمال زندگی میں نہ کیے جائیں جو رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح ڈسکرپشنز ہر چیز کی بتا دی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ چیزیں جو ہیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ اب یہ جو عبادات ہیں یہ اس کے رستے میں پہنچنے کے لیے مکمل جو ہے نا جی وہ ایک نہیں ہے چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو ایک ذریعہ رکھا ہوا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ ایک سجدہ بھی ہے، لیکن بہت زیادہ جو ذرائع ہیں وہ انسان ہے، کہ ہم لوگ جو ہے وہ انسانوں کو مائنس نہ کریں اور انسانوں کی بستیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے اس کے حوالے سے جو ہے ہم وہ اللہ کے رستے کی طرف پہنچنا شروع کریں۔ کہتے ہیں ایک دور میں ایک شخص تھا جو چاہتا تھا کہ مجھے میرا گرو ملے، اور اس کا گرو اس کو مل نہیں رہا تھا۔ تو ایک دن ایک بابا آیا اس کے پاس، اس نے کہا کہ تم ایک کام کیا کرو، یہ لو بیج، اور یہ بیج کو تم ڈال دو زمین میں، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی بزرگ آئے تم اس کے جو ہے نا وہ پاؤں دھو کر اس کے جو پاؤں کی جو پانی ہے اس پودے کو دے دیا کرو۔ یہ پودا جب تھوڑا سا بڑا ہوگا، اس کے اوپر جس دن پھول لگے گا وہ تمہارا گرو ہوگا۔ اس نے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد پودا جو تھا وہ کچھ بڑا ہوا۔ جس دن اس کے اوپر پھول لگا اس دن جو تھا ایک پھر بابا آئے اس کے پاس، تو اس نے بابے کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو پکا مجھے پتا ہے کہ آپ ہی میرے گرو ہیں، اور مجھے تو یہی بات بتائی گئی تھی کہ جس دن وہ پھول کھلے گا اس دن تمہارا گرو جو ہے نا تمہارے سامنے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے گرو ہیں، بالکل ہیں، لیکن تمہارے وہ سب بھی گرو ہیں جن کے پاؤں دھو کر تم نے پانی جو تھا اس پودے کو دیا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک مسلسل کام ہے خدمت خلق کے حوالے سے، کہ تمام لوگوں سے فیض لیتے ہوئے، ان سے رستہ لیتے ہوئے ہم نے اپنے رب کا رخ کرنا ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے۔ کہ جب پتہ چل جائے کہ رب جو ہے وہ بشر کے روپ میں بھی مل جاتا ہے، یعنی کہ بشر کے ساتھ اس حوالے سے کی گئی نیکی جو ہے وہ بھی رب تعالیٰ کو ہی منظور ہوتی ہے۔ اللہ کے نام پر کی گئی خیرات، اللہ کے نام پر کی گئی سخاوت لوگوں تک پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں سے جو ہے نیکیاں کماتے ہیں، پانی پلا دیں کسی کو، کہتے ہیں 2 نفلوں کا ثواب مل جاتا ہے جی، وہ پانی بندے نے پیا ہے، ثواب جو ہے کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے اس کا۔ یعنی کہ تقرب الہی کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ انسان ہے خود سے،
ہم نے نا وہ سنی تھی کہانی ایک FA میں، ابو بن ادم، تو اس وقت تو ہم نے پڑھی تھی، سمجھی نہیں تھی، تو سمجھنے کی جب موقع ملا تو پھر دیکھا کہ وہ ابو بن ادم اپنے خیمے میں تھے، رات کو روشنی ہوئی اور روشنی میں ایک فرشتہ نمودار ہوا، اور انہوں نے فرشتے سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں لسٹ بنا رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بن ادم نے جب وہ لسٹ دیکھی تو اس میں ان کا نام ہی نہیں تھا، وہ بہت مایوس سے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ اگلے دن پھر ان کے خیمے میں روشنی ہوئی، پھر جو تھا وہ دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا جی آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آج ان لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے لسٹ دیکھی تو اس میں ان کا نام سر فہرست تھا۔ تو اللہ کے بندوں کو اس حوالے سے دیکھنا کہ یہ مصور تو خود ہے، اس کی جو یہ تصویر ہے، تصویر کو مصور کے حوالے سے پہچاننا جو ہے نا جی، یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے، یہ بھی اس کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں، کہ جو خار آپ بن کے آپ کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے وہ بھی کسی کو نور نظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سفر لکھا ہے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ خالق کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں جو یہ رستہ رکھا ہے نا جی، یہ ایک بلیف کے ساتھ چلتا ہے، آپ کے ایمان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک درویش وضو کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک اور درویش آ گئے، ان کا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں وضو کر رہا ہوں۔ کس لیے وضو کر رہے ہو؟ انہوں نے نماز پڑھنی۔ کس کی نماز پڑھنی؟ انہوں نے کہا اللہ کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اللہ یہی ہے، میں تو تمہارے گاؤں میں نیا آیا ہوں، مجھے تو اللہ دکھا دو، اللہ کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ جو ہے نا یہ قادر ہے، پوری سماوات کا ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے۔ تو دوسرے درویش نے پوچھا میں نے سنا شیطان جو ہے اس کا کہنا نہیں مانتا، تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ ہے چیزیں جو اس کے تابع نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سارا نظام نا بس ایسے ہی چل رہا ہے، اور یہ اس میں اللہ کا ایک کنسیپٹ ہی بس دیا ہوا ہے، کہانی کچھ اور ہی ہے بیچ میں۔ تو اس کے ذہن میں نا تھوڑے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں وہ درویش کو نا اپنے گرو کی طرف سے چھٹا لگا، ہوش آیا، اور گرو نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہم نے بغیر دلیل کے اللہ کو مانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو مانا ہے، کہ ثابت ہو یا نہ ہو ہم مانتے ہیں اللہ کے ہونے کا ثبوت سب سے پہلا میں خود ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رستے پہ چلنے سے پہلے اللہ کے ساتھ آپ کا اگر بلیف نہیں جڑا ہوا تو پھر اللہ کا رستہ ہے کیا؟ اگر آپ نہیں مانتے کہ اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ قادر ہر چرند پرند کے اوپر ہے، رازق ہے، مالک ہے، کتنی صفات ہیں اس کی، اگر آپ ان کی صفات کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ کے اوپر بلیف میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری آ سکتی ہے۔ تو اللہ کا بلیف جو ہے وہ انسان خود ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں، اللہ بھی ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہوا ہے، میں اس کے ہونے کا ثبوت ہوں، اس کو ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو تو ضرورت ہوتی ہے۔ یہی کام تو پیغمبروں نے دیکھے کتنی آسانی سے اور کتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے اللہ کو بغیر دکھائے اللہ کا ثبوت دے دیا۔ کس طرح سے دے دیا؟ اپنی ذات کے حوالے سے دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے دشمن کا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا،
ہم آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو یہ دیکھیں اللہ کے ہونے کا ثبوت جو تھا وہ انسان کی زبان کی سچائی میں آ گیا. یہ جو لوگ اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں کہ جی اللہ ڈھونڈنے نکلے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ باہر بھی ہے, اللہ اندر بھی ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. ڈھونڈنے والے کچھ باہر ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ ڈھونڈنے والے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جے میں ڈھونڈا باہر تو میرے اندر کون سمانا. تو رب دا ذات جو ہے نا وہ ایسے نہیں ملتی ہے, یہ انسان کو نا جلوے کی شکل میں عطا ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کہے نا کہ جی میں بیٹھا ہوا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اپنا ثبوت دے, کوئی میرے کمرے میں سے کوئی کتاب گر جائے, کوئی ایسی کوئی انہونی سی میرے ساتھ چیز ہو جائے, یا اللہ تیرے ہونے کا ثبوت مجھے مل جائے کہ واقعی تو ہے اور تو مجھے سن رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ کہیں کنیکشن بلڈ کرنا چاہ رہے ہو. تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ آنکھیں کھولو, دیکھو, غور کرو کہ میں نے کیا کیا نشانیاں چھوڑی ہوئی پہلے, وہ تم دیکھ نہیں رہے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آنکھیں کھولو, دیکھو, جگہ جگہ جلوے ہی جلوے پڑے ہوئے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا جو سفر ہے, سفر اللہ اصل میں ہے سفر مع اللہ, یعنی کہ اللہ کا سفر جو بندہ کر رہا ہوتا ہے, جو اللہ کے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ اس سفر میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کو کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جغرافیائی فاصلہ نہیں ہے, یہ تو آپ کے دل کا فاصلہ ہے جو طے ہونا ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے قریب ہوئے ہیں نا, دیکھتے رہے ہیں ہم کتنے کتنے نام, کتنے کتنے بزرگوں کے نام ہم ان کے بارے میں بہت شیورلی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ کا تقرب نصیب ہوا. ان لوگوں کی ذاتی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں, کیونکہ کسی سفر پہ چلنے کے لیے پہلے کوئی نہ کوئی تو چلا ہوا اس راستے کے اوپر. آپ بھی دیکھیں کہ اگر میں نے فلاں جگہ پر یا فلاں شخص کی طرح سے میں اگر ہونا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ بھی دیکھیں کہ وہ کس راستے سے اللہ کے پاس پہنچا ہے, کیا فٹ سٹیپ چھوڑے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ اس نے تکلیف میں اپنے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا, اس نے بیماری میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. وہ جیسے شفقت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں پہ, وہ بھی شفقت کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے اوپر. کہتے ہیں شیخ سعدی ایک دفعہ جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا ان کے, تو دل میں نہ کہیں وہ پتھر کہیں پاؤں میں لگا تو دل میں شکایت سی پیدا ہوئی کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے جوتا نہیں دیا مجھے, تیری زمین پر ہم چل رہے ہیں. تو تھوڑے دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں بھی نہیں تھے. تو وہ جو گلا تھا نا فوری طور پہ شکر میں بدل گیا. تو وہیں پہ آپ نے شکر کیا کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے میں. کچھ لوگ ساری زندگی جو تھے نا وہ اس خیال کے ساتھ چلتے رہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر جوتا پہن کے نہیں چلنا ہے, اللہ کی زمین ہے, پاک زمین ہے, اس کے اوپر جوتا پہن کے نہیں چلنا. اب یہ اپنے اپنے خیال ہیں, اپنی اپنی موج ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے. جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہوا ہے وہ لوگ دھیمے مزاج کے ہو جاتے ہیں, وہ لوگ غصہ نہیں کرتے ہیں, جھگڑا نہیں کرتے ہیں, فساد نہیں ڈالتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہی قریب ہو جاتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ ہمارے ادھر محلے میں نا وہ ایک تھا کسائی, بہت ہی نک چڑھا اور لڑاکو قسم کا انسان تھا وہ. تو ابھی وہ ہمارا ایریا جو تھا نیا نیا بن رہا تھا, گلیاں جو تھیں ابھی پوری طرح سے بنی بھی نہیں تھیں, سڑکیں بھی جو تھیں ابھی مکمل نہیں تھیں. تو اس نے کیا کہ اپنے گھر کے سامنے نا سڑک کے بیچوں بیچ اس نے 2 نا وہ لگا دیے پائپ,
وہ جو سیوریج پائپ نہیں ہوتے ہیں جی، وہ درمیان میں ایسے 2 لگا دیے کہ یہاں سے گاڑی نہ گزرے. حالانکہ کھڈوں سے بھری ہوئی وہ روڈ ہوتی تھی، اس کے اوپر -0 کی سپیڈ پہ گاڑی چلتی ہوگی شاید. لیکن اس کے باوجود اس نے درمیان میں بغیر کسی سے پوچھے کہ درمیان میں 2 کھمبے لگا دیے کہ یہاں سے گاڑی نہ گزرے، جس نے گزرنا ہے اوپر سے آئے، یہاں سے نہ گزرے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے گاڑی کی گزرنے سے. ایک صاحب تھے جن کا روز کا وہاں سے گزرنا تھا. وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا سامنے کھمبے لگے ہوئے. انہوں نے کہا اس کے باپ کی گلی ہے، سڑک ہے، اس نے اس کے اوپر کھمبے لگا دیے. اس نے جناب 2 لاتیں ماری کھمبے کو، وہ نیچے پھینک دیا، سائڈ پہ کر دیا. کسائی ادھر سے جناب اوپر سے اس نے دیکھا کہ میرے لگائے ہوئے کھمبے گرا دیے. وہ اوپر سے لڑتا ہوا آیا، گالیاں دیتا ہوا، بکتا ہوا، اور آتے جناب دونوں میں جھگڑا ہوا اور کسائی نے ایک اینٹ پکڑی اور دے ماری جناب وہ صاحب کی ونڈ سکرین کے اوپر گاڑی کی. ان صاحب نے کہا کہ اچھا بات بڑھ گئی ہے، ٹھہر جا، تیرا میں بندوبست کرتا ہوں. اور وہ صاحب نہ وہیں پہ گاڑی اپنی چھوڑ کے تو وہ چلے گئے کہ ابھی میں بندے لے کے آتا ہوں، تیری پٹائی کرتا ہوں. اب یہ لڑکا سے انسان تھا، ویسے ہی محلے میں اس کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس کی مدد کو کس نے آنا تھا. اس کو کچھ نہ سوچی، یہ جناب بھاگتا ہوا ہمارے گھر آ گیا. اور سرکار حضرت واصف علی واصف کے پاس آ کے اس نے جناب دوپہر کا وقت التجا شروع کر دی کہ جناب بچا لیں مجھے، وہ تو مجھے مار دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ نے کہا بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، سنبھالتے ہیں. وہ جو صاحب تھے جن کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر کے باہر آ گئے. تو جن کا شیشہ ٹوٹا تھا نا، اس صاحب کو اب وہ آپ نے اندر بلایا. آپ نے کہا کہ آپ کا کتنے کا نقصان ہوا ہے؟ اس نے کہا جی 2500 یا 3000. یہ میں بات کروں کوئی 86 کی بات کروں، 2500 یا 3000 کا نقصان ہوا. آپ نے وہ دراز کھولا، اس میں سے جو پیسے تھے وہ نکال کے اس کو دیے کہ یہ آپ کا نقصان ہو گیا پورا. اور اب آپ ایک کام کریں، آپ نے اس شخص کو، اس بے وقوف شخص کو نا آپ معاف کر دیں. اور اس بے وقوف شخص، وہ جو کسائی تھا، اس سے کہا کہ تم نہ معافی مانگو ان سے کہ تم نے ان کی دل آزاری کی ہے، ان کی گاڑی کو نقصان پہنچائے. باہر بندے کھڑے ہوئے تھے، بول رہے تھے بہت اونچا اونچا. وہ بھی بڑا خوف و ہراس میں تھا. اس نے فوری طور پہ جناب نہ پاؤں میں گر کے معافی بھی مانگی اور جناب معاملہ رفع دفع ہو گیا اور آپ نے دونوں کو گھر بھیج دیا. ہمارے وہاں پہ قریبی تھے منان صاحب، انہوں نے کہا جی یہ تو ہر وقت پورے محلے میں جھگڑتا رہتا، لڑتا رہتا ہے، آپ نے اس کی خاطر پیسے کیوں دے دیے ان کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کا موقع خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے، ہم کہیں ڈھونڈنے نہیں گئے نیکی. یہاں تو لوگ نیکی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ نیکی خود چل کے ہمارے پاس آئی ہے، موقع آیا ہے، ہم اس موقع کو کیسے ضائع کر دیں؟ یہ جو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں نا، یہ تو اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ایسا کوئی موقع ملے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر دیں. بہت سارے طریقے ہیں قرب حق کے. یہ جو انسانوں والا جو ہے نا ذریعہ جی، یہ بڑا ہی طاقتور ذریعہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پیر کامل کی نگاہ مل جائے تو قرب حق جو ہے نا یہ آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. مولانا روم بنانے والی نگاہ جو ہے حضرت شاہ شمس تبریز کی ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. کہ مولوی روم جو ہے مولانا روم نہیں بن سکتا تھا جب تک شاہ شمس تبریز کی جو ہے وہ نگاہ نہ پڑتی اس کے اوپر. تو بعض اوقات کہیں قریب سے کوئی اللہ والا انسان آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی اندر کی کائنات کو جو ہے نا وہ تبدیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں پہ وہ بات بننی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنے رب کی جو ہے وہ کہیں قریب میں ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو شاہ رگ سے زیادہ قریب محسوس کرنے والے لوگ ہیں کون؟ جنہوں نے اپنی ہستیاں اپنے رب کے رستے کے اوپر مٹائی ہیں، شہادتیں دی ہیں کہ وہ قبول کر لے. وہ لوگ جانتے ہیں کہ رب جو ہے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ تکلیف کے دنوں میں اگر آپ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی تکلیف کے آنسو جو ہے اپنے رب کے حضور رات کی تاریکی میں پیش کریں. اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں، سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آنکھوں میں.
اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے، اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اگر آپ کا سفر رحمت للعالمین کی طرف ہی ہونا شروع ہو جائے تو یہ بڑا کمال کا یہ بھی سفر ہے۔ یہ بھی ایک کہانی ہے، اصل کہانی ادھر سے جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ڈھونڈنے والے جو لوگ ہیں انسانوں میں سے گزرتے ہوئے رحمت للعالمین کے سائے میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پھر قرب حق نصیب ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو اس رحمت کے قریب ہونا ہی قرب حق کے قریب ہونا ہے۔ تو ہم یہ غور کیا کریں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم زندگی میں ایسے کون کون سے اعمال کرتے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں اپنے رب کے زیادہ قریب کر رہے ہیں یا زیادہ دور کر رہے ہیں۔ ہم اس مصور کی تصویر کو جو ہے یہاں پہ جو انسان کی شکل میں موجود ہے اس سے ہم بیزار ہیں یا اس کے ساتھ ہم آسائش میں ہیں؟ تو رب والے جو لوگ ہیں نا یہ کہیں نہ کہیں پہ انسان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت ہی ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں۔ تو پھر فرشتے ہی بہت تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی ساری جگہ پہ رکھنی تھی تو وہ ذات جو سب سے عظیم ہستی اس کائنات کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غار حرا سے باہر نہ نکلتے، وہ شاید غار حرا میں رہتے۔ تو غار حرا سے باہر نکل کے انسانوں کی بستی میں جو آنا ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ایک رستہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم بس زندگی میں غور کریں کہ ہمیں قرب حق کے جو ذرائع مل رہے ہیں ان سے ہم کتنا اپنے رب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی کے وہ ذرائع کھولے، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ ذرائع کو مکمل کرے، آپ کو ان ذرائع سے مستفید ہونے کی کوشش جو ہے نا وہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ کوشش ہی انعام ہوتا ہے، اللہ کے سفر کی مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرنا، اس کا پہلا قدم ہی جو ہے وہ قبولیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ منظور پہلے کرتا ہے، سفر بعد میں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سفر عطا کرے، اس ملک پہ ہر دم اللہ کا کرم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔